बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो का टॉपिक था चंगेज़ खान का करोलताई का इजलास। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मंगोल शहसवारों की दहशत। जीपी नौजान की तरफ से चंगेज़ खान के दरबार में कासक के रास्ते वापसी की इजाज़त के लिए पैगाम भेजा गया था, जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। इसी दौरान जीपी नौजान ने सूबेदाई के साथ मिलकर इराक, अजम और आज़रबाईजान में तबाही व बर्बादी का खेल खेला। तबाही से दो चार होने वाला पहला शहर रे था। शहर को बड़ी बेरहमी से बर्बाद कर दिया गया और आबादी जुज़वी तौर पर कत्ल कर दी गई। यहाँ पर उन्होंने शियों के बड़े मरकज़ कुम शहर पर हमला बोल दिया और इसे ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया। अब अगली बारी सुन्नियों की थी। अब वो मुग़लों का अगला शिकार बनने वाले थे। अहले हमदान ने किसी मज़ाहमत के बग़ैर हथियार डाल दिए। उन्होंने तावाने जंग की सूरत में एक ज़र्रे कसीर मंगोलों को देकर जान बचाई और शहर को तबाह होने से बचा लिया। इसके बाद ज़िंजान और फिर कज़वीन की बारी आई। दोनों शहर लूटकर तबाह कर दिए गए और अहले शहर को इंतहाई ज़ालिमाना इक़दामात के नतीजे में शदीद नुकसानात से दो चार होना पड़ा। आज़रबाईजान के इताबेग उज़्बक ने, जो तबरेज़ में रहाइश पजीर था, हमला आवरों को कसीर माल, दौलत, कपड़े और बड़ी तादाद में घोड़े देकर अपने शहर को अमान दिलवाई। मंगोलों को अहले आज़रबाईजान की तरफ से बग़ैर किसी तरद्दुद और मेहनत के इतनी तादाद में मिल जाना भा गया। इस दौर की जंगी सूरत हाल में जहां खाक और खून के बाद ही ख़जानों तक पहुंचा जाता था, इस कदर आसानी से कसीर रस्द के मिल जाने से मंगोलों ने भरपूर फ़ायदा उठाया और वो कई मरतबा तबरेज़, आदम के और कसीर रस्द हासिल की। तबरेज़ से जीपी और सूबेदाई शमाल की तरफ घोड़े दौड़ाते चले गए। इनका इरादा आने वाले मौसम सरमा को मगन के मैदानी इलाकों में गुजरने का था। इस इलाके में जनवरी का महीना गैर मामूली तौर पर नरम होता था। जब वो क़याम पजीर थे, कुर्द और तुर्कमान खाना बदोश कबाइल इर्द गिर्द की पहाड़ियों से उतर कर आए और उन्होंने अपनी फ़ौजी खिदमात पेश की। इनकी हैसियत आवारा गर्दों से ज़्यादा ना थी। इनका ख्याल था कि वो इससे बेहतर क्या काम कर सकते हैं कि वो मंगोल फ़ौजों में शामिल हो जाएं। मगन मैदानों में जीपी और सूबेदाई की तवज्जो कहीं और थी। साल 1221 के जनवरी और फरवरी में उन्होंने जॉर्जिया की सल्तनत की तरफ मार्च किया और पेट्रोलिंग करते हुए करा दरिया के पार जॉर्जिया के इलाके में दाखिल हो गए। इनका इरादा इस मुल्क पर हमला करना और इसे तबाह करना ना था। कुर्द और तुर्कमान जो इनके साथ शामिल हो गए थे, इनको हराबल दस्ते के तौर पर रखा गया था। अपने वतन के दिफा के लिए किंग जॉर्ज स्वयं 1222 से 1223 में
10,000 जंगजुओं के साथ मंगोलों के मुकाबले के लिए निकला। दोनों फौजों का आमना सामना टफलस यानी तबलीसी के जनूब में हुआ, जहां से मंगोलों को पीछे धकेला गया। जीपी और सूबेदाई पीछे हटे और जॉर्जियन लश्कर पर मुसलसल छोटे बड़े हमले करके उन्हें थका दिया। इसके बाद मंगोलों ने एक बड़ा हमला दागा और थके दुश्मन पर शर्मनाक शिकस्त को गर्म पानी की तरह उंडेल दिया। मार्च 1221 में ये दो मंगोल जर्नैल आज़रबाईजान वापस चले गए। अपने मखसूस अंदाज में उन्होंने मरागा का मुहासरा कर लिया और अपने साथ लाए कैदियों को दुश्मन की तोपों की खुराक के तौर पर अपने सामने सफ आरा कर लिया। महीने के इख्तिताम पर वो शहर में दाखिल हुए और एक कसीर आबादी को मौत के घाट उतार दिया। जीपी और सूबेदाई ने बगदाद जाने की मंसूबाबंदी की ताकि अब्बासी खलीफा को जकड़कर इससे खूब माल इकट्ठा किया जा सके। अगर ऐसा हो जाता तो खलीफा के लिए क़यामत सुगरा से कम न होता, क्योंकि इसकी फ़ौज का एक हिस्सा इराक़ के शुमाल में था और इसके पास जो फ़ौज थी वो इस काबिल ना थी कि मंगोलों का मुकाबला कर सके। इससे कबल सलीबियों ने डिमीटिया हासिल करने के बाद ऐसी ही ख्वाहिश का इजहार किया था। बहरहाल आजमाइश खलीफा बगदाद को छूकर गुजर गई और जीपी और सूबेदाई हमदान की तरफ मुड़ गए। लेकिन इस मर्तबा हमदान ने बग़ैर मज़ाहमत के हथियार ना डाले। अहले हमदान कुछ यूं जम कर लड़े कि मंगोलों को मुहासरा उठाने के बारे में सोचना पड़ गया। मंगोल लश्कर को भारी जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन कामयाब जंगी हिकमत अमली और फौजी बरतरी की बदौलत मैदान आखिरकार मंगोलों के हाथ रहा। शहर इनके सामने ढेर हो गया और आबादी पर एक खौफनाक वक़्त आन पहुंचा। जो सामने आया मिटा दिया गया, जो बाकी बचा इसे आग लगा दी गई। मंगोल दस्त बर्द का अगला निशाना अर्दाबिल था, जहां कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म करने के बाद वो 1221 के मौसम खिज़ा में जॉर्जिया की तरफ वापस लौटे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मजबूत जॉर्जियन फौज टिफलस के नवाह में लड़ाई के लिए तैयार खड़ी है। नवंबर 1221 में वो दरिया अबूर करके इस छोटी सी ईसाई रियासत में दाखिल हो गए। बहादुर जॉर्जियन शहसवारों ने आगे बढ़कर मंगोलों को रोका। जॉर्जियन के साथ पहली मुठभेड़ के बाद सूबेदाई ने जंगी चाल चली और यूं पलटा जैसे भाग रहा हो। जॉर्जियन जो मंगोलों की जंगी टेक्निक से नावाकिफ होंगे या उन्होंने इनके तरीक़े जंग को संजीदगी या बारीक बीनी से ना देखा होगा, इसके धोखे में आ गए। ये इन दिनों की बात है जब ख़वारज़म पर मंगोलों के हमले की खबरें यूरोप पहुंच रही थीं, लेकिन ये खबरें मुल्क जॉर्जिया के शहर टिफलस तक महदूद थीं। टिफलस तबरेज़ का सरहदी हमसाया शहर था। दरअसल ये खबरें कुछ इस अंदाज में पहुंच रही थीं कि मंगोल टुकड़ियों में बंटकर मोहम्मद शाह और फिर जलालुद्दीन ख़वारज़मी का पीछा करती फिर रही थीं। ये खबरें किसी बड़े मार्के का पता देने से कासर थीं और हकीकतन कोई बड़ा मार्का हुआ भी नहीं था। चुनांचे ये खबरें यूरोप पर कुछ ख़ास असर ना डाल सकी। जॉर्जिया पर ईसाई बादशाह जॉर्ज चहारम की हुकूमत थी। जब तबरेज़ के हाकम
عطا بیگ نے منگول محاصرے کے دوران جارج چہارم کو مدد کی درخواست کی تو جارج چہارم نے صاف انکار کر دیا۔ اس پالیسی سے جارج چہارم کا مطمع نظر منگولوں کو اپنی سرحد سے دور رکھنا اور منگول مسلم ٹکراؤ میں کودنے سے اجتناب کرنا اور لا تعلق رہنا نظر آتا ہے۔ جارج چہارم کا سیاسی نظریہ یہ تھا کہ جب تک منگول اس کے ملک پر باقاعدہ حملہ نہ کریں، عیسائیوں کو حملے میں پہل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ مغل لوٹ مار کر کے صحرائے گوبی واپس لوٹ جائیں گے۔ بادشاہ اپنی پالیسیوں اور حکمت عملیوں کے اعتبار سے ہوشیار اور چلاک تھا، لیکن عیش و عشرت اس کی کمزوری تھی۔ اس سیاسی پس منظر میں ہی ایک دن ہرکاروں نے اطلاع دی کہ 20,000 افراد پر مشتمل ایک وحشی منگول لشکر راستے میں کھیتیاں تباہ کرتا اور لوٹ مار کرتے ہوئے کیورا دریا کی سمت سے ٹفلس شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس خبر نے بادشاہ کے عیش و عشرت بھلا دی اور وہ 70,000 فوج کے ساتھ منگولوں کا سامنا کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلا۔ دراصل قاصد جس منگول فوج کی آمد کی خبر لائے تھے وہ چڑھائی کرنے والی مغل فوج نہ تھی، بلکہ جی پی نوجان اور صوبے دائی کی زیر کمان وہ لشکر تھا جو اس راستے سے ہوتا ہوا روس کی طرف جا رہا تھا۔ اتفاقیہ یہ راستہ جارجیا کی حکومت کا علاقہ تھا۔ اگر شاہ جارجیا نے ملنے والی اطلاعات کی تصدیق کروا لی ہوتی اور منگولوں کی حکمت عملی کا خفیہ ذرائع سے پتہ کروا لیتا تو یہ اتفاقی حادثہ ایک خوفناک جنگ کی صورت میں سامنے نہ آتا۔ بہرکیف جارج چہارم اپنے لشکر کے ساتھ پورے جوش و خروش سے منگولوں کے مقابلے پر آیا۔ صلیبی جنگوں نے جارجیوں کے ہتھیاروں کا زنگ اتار دیا تھا۔ جارجیوں کی لشکری تنظیم میں گھڑ سواروں دستوں کی تعداد پیدل فوج کی نسبت زیادہ تھی۔ خومان کے میدان میں جہاں دریائے بروژوج اور دریائے کیوارا کا ملاپ ہوتا تھا، دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ منگول جارجین گھڑ سوار دستوں کے زوردار حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب جنگ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ منگول آگے آگے اور جارجین ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ دونوں افواج اس قدر دوڑی کہ دونوں اطراف کے گھوڑوں کا دم پھول گیا۔ بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ ابھی گرے۔ ادھر بچے کچھ منگول نے جو اس دوڑ سے باہر تھے، انہوں نے آگ پھینکنے والے بانسوں کی مدد سے جارجین لشکر کو ادھر ادھر بکھیر دیا۔ یہ ان کی بڑی کامیابی تھی۔ جارجین کی کامیابی اسی بات میں تھی کہ اپنے بڑے لشکر کو مجتمع رکھتے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ بھاگتے منگولوں نے جب یہ دیکھا کہ جارجین لشکر بکھر گیا ہے تو انہوں نے پینترا بدلا اور ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یکدم رک گئے اور اس انداز میں پلٹے کہ تھکے ماندے گھوڑے چھوڑ کر تازہ دم گھوڑوں پر سوار ہو گئے جو اسی مقصد کے لیے وہاں کھڑے کیے گئے تھے۔ دوسری طرف جارجین گھوڑے بری طرح تھک ہار کر یورش کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ اس تھکاوٹ کی بدولت ان کے پاس دوبارہ یکجا ہونا اور منگولوں کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا۔ مغلوں نے جارجین تیروں کی بارش سے بچنے کے لیے اس دفاعی لائن کو آگے رکھا جس کے پاس بڑی بڑی ڈالیں تھیں۔ اس حکمت عملی کی کامیابی کے بعد وہ گاؤ دم کی شکل بناتے ہوئے جارجین فوج میں گھس گئے اور بادشاہ اور اس کے محافظ دستوں سے
हटकर जो सामने आया कत्ल कर डाला। मंगोलों के नोकदार बालों ने जॉर्जियन घुड़सवारों को बहुत नुकसान पहुंचाया और इनके घोड़ों को कचोके लगा लगा कर उन्हें बेहाल कर दिया। हर तरफ पुश्तों के पुश्ते लगे थे। अब मंगोल बड़ी शाहराह पर थे और शाहराह के इर्द गिर्द तोपों के चलाने वाले इनकी जद में थे। तोपचियों के सर उड़ा देने का फायदा ये हुआ कि जार्जियों को कमक ना पहुंच सकी और जो पहुंची भी वो भी कारगर साबित ना हो सकी। जॉर्ज चहारम ये सूरत हाल देखकर अपने दस्तों के साथ पीछे भागा और भागकर शहर की फसील में छुप गया। अहले शहर के लिए मुनादी करा दी गई कि वो शहर की फसीलों को मजबूत करें और इनकी हिफाजत करें। जब मंगोल डिवीज़न सूबेदाई और जीपी नौजान की मुश्तरका कमान तले काकस के पहाड़ी सिलसिले में रास्ता तलाश कर रहा था, इसका मुकाबला ईसाई जॉर्जियन के एक लश्करे जर्रार से हुआ। उन्होंने इस लश्कर को शिकस्ते फाश दी। रोसोडान जॉर्जियन की मलका ने आनी के बश्प डेविड के हाथ एक मुरासला पोप को भेजा, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मंगोलों ने अपने दस्तों के आगे जो फुरेरा लहरा रखा था, इस पर सलीब का निशान था, जिससे जॉर्जियन को ये धोखा हुआ कि ये मंगोल ईसाई हैं। इसी तरह का एक वाक़या दोबारा लाइन्स के मुकाम पर पेश आया। पोलैंड के अखबारात लिखते हैं कि मंगोल फुरेरे पर अलामती निशान यूनानी हर्फ एक्स की तरह था। एक तारीखदान लिखता है कि मंगोलों की तरफ से ऐसा करना सलीब का मजाक उड़ाने के लिए शमान का एक हरबा हो सकता है और अलामती निशान भैंस की टांग की हड्डियों को मोड़कर बनाया गया हो। ये हड्डियां शमान अपने मुराकबों में अक्सर इस्तेमाल करते थे। इस अलामती निशान को देखने वालों पर हैबत तारी करने के लिए धुएं के बादल मखसूस डिब्बों में बंद किए गए होते थे। फुरेरे के साथ साथ लंबे जुब्बे पहने अफराद इन डब्बों के मुंह बवक्ते ज़रूरत खोल देते थे, जिससे अलामती निशान एक्स के गिर्द धुएं के बादल छा जाते थे। ये ख्याल ज़्यादा काबिल कबूल नहीं कि मंगोल अरखवान जैसे माहिर और ज़हीन जर्नैल दुश्मन को धोखा देने के लिए अपने आगे सलीब की अलामत इस्तेमाल करें। ये मुमकिन है कि निस्टोरीन ईसाई जो मंगोल लश्कर का एक हिस्सा थे, शायद उन्होंने सलीब उठा रखी हो और यही राहिब लाइन्स के मुकाम पर भी इसी तरह नजर आए हों। जॉर्ज चहारम ने तेज़ रफ्तार पैरोकारों के ज़रिए अपनी सल्तनत के कोने कोने में ये पैगाम पहुंचा दिया कि मंगोलों से फैसला कुन जंग के लिए ताज़ा भर्ती की ज़रूरत है। खबरों की तेज़ रफ्तार तरसील पर मामूर हरकारे सल्तनत में हर सूख फैला दिए गए ताकि वो हमला आवरों के बारे में बर वक्त खबरें पहुंचा सकें। 2 हफ्तों के बाद उन्होंने इत्तला दी कि मंगोल वापस चले गए हैं। मंगोलों की इस तरह वापसी का जॉर्जियन ने ये फ़ायदा उठाया कि अपनी कौम को ये बताया कि चूँकि उन्होंने मंगोलों को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया था, इसीलिए उन्होंने बेहतरी इसी में समझी कि चुपके से निकल जाएं, जबकि हकीकत ये थी कि इन्हें शिकस्त फाश हुई थी। मंगोलों ने इनके लश्कर की चूलें हिलाकर रख दी थी और जॉर्जियन की कोई जंगी हिकमत अमली कारगर साबित ना हो सकी थी। दूसरी तरफ
منگول اپنی جنگی برتری میں حسب روایت تھے۔ ان کی جنگی حکمت عملی، جنگی چالیں اور جنگی ہتھیار، آگ پھینکنے والے لمبے لمبے بانس اور منجنیقیں ان کا ذرائع امتیاز تھا۔ منگولوں کی جارجیا ٹفلس پر چڑھائی کو اگر اتفاقی حادثہ قرار نہ دیں تو تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ منگولوں کی منزل تو روس تھی اور ان کے پاس لشکر بھی زیادہ بڑا نہ تھا۔ یہ ممکن ہے کہ انہیں جارجیا کے مال و زر نے اٹریکٹ کیا ہو، چنانچہ انہیں یہاں سے اتنا کچھ مل سکتا تھا جو راستے بھر کی لوٹ مار کا کئی گنا ہوتا۔ لیکن اگر اس خیال کو آگے بڑھایا جائے تو پھر انہوں نے شہر کا محاصرہ کیوں نہ کیا؟ اگر ان کے پاس طاقت کی کمی تھی تو وہ خراج اور تاوان وصول کر کے بھی جا سکتے تھے، اور یہ بات کرین قیاس بھی نہیں کہ جارجین کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اس مارکے کی وجوہات کچھ بھی رہی ہوں، دونوں متحارب قوموں کو اس مارکے سے کچھ حاصل نہ ہوا، ماں سوائے ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ مذکورہ منگول جرنیل نوجان اور صوبیدائی ایک مرتبہ پھر میدان جنگ میں اپنا لوہا منوانے میں کامیاب رہے، لیکن سیاسی طور پر وہ اس مہم کو کوئی اختتام نہ دے سکے۔ اس سے یہ تجزیہ کرنا آسان ہے کہ اس مارکے کے لیے ان کے پاس چنگیز خان کی طرف سے کوئی احکامات نہ تھے، چنانچہ اگر ان کے پاس خاقان اعظم کا حکم ہوتا تو ساتھ ایک مکمل پالیسی بھی ہوتی، اور وہ مہم کو پایہ تکمیل پہنچائے بغیر چھوڑنے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ البتہ اس مہم سے ان دونوں جرنیلوں نے یہ سبق سیکھا کہ آئندہ وہ طے شدہ راستے کے اندر آنے والے قلعوں اور شہروں کو تاراج کریں گے اور راستے سے ہٹ کر کسی مہم سے اجتناب کریں گے، کیونکہ اس سے ان کے جنگی اور انسانی وسائل کا نقصان ہوتا ہے۔ جرمن تاریخ میں ہٹلر کا ارادہ فرانس پر قبضہ کرنے کا تھا، جس کے لیے وہ بیلجیم کے راستے شارٹ کٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن بیلجیم کی مزاحمت پر ہٹلر نے باقاعدہ اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ٹفلس سے واپسی پر مغل مراگا اور ہمدان رکے اور لوٹ مار کرنے کے بعد وہ کورا دریا کے کنارے قائم منگول فوجی کیمپ کی طرف لوٹ گئے۔ ان دو شہروں میں لوٹ مار کا مقصد ٹفلس میں پہنچنے والا مالی نقصان کی تلافی کو پورا کرنا اور خزانے کو مضبوط کرنا تھا۔ اس زمانے کے ورلڈ آرڈر کی رو سے وہی قوم طاقتور تصور ہوتی تھی جس کا خزانہ بڑا ہوتا تھا۔ بہرحال یہ تصور تو آج کی جدید زندگی کا بھی خاصا ہے۔ جاڑے کا موسم سر پر تھا۔ اسی موسم میں کسی بھی فوج کے لیے مہم جوئی کرنا مشکل تھا۔ موسم سرما کی یخ بستہ راتوں میں گرم کھالوں سے ملنے والی حرارت کا مزہ لوٹنے کے بعد وہ واپس پلٹے، لیکن اس بار وہ جارجیا کے مشرق سے ساحلی کنارے کی پٹی کے ساتھ ساتھ چنگارتے ہوئے دربند شہر کی طرف بڑھے۔ جغرافیائی اعتبار سے یہ شہر کے کسی پہاڑی سلسلے اور کیسپیئن سمندر کے درمیان نہایت اہم جگہ واقع تھا۔ یہ شہر ایک خوبصورت اور طاقتور شہر تھا۔ پچھلی مہم کے برعکس یہ مہم ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت عمل میں لائی گئی۔ اس مہم کا بنیادی مقصد روس کی جنگی مہم کے لیے معلومات اکٹھی کرنا تھا۔ اس ایکشن کے لیے رازداری برتی گئی۔ اس مقصد کے لیے شہری آبادی سے ہٹ کر سمندر کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ سفر کیا گیا، لیکن
چونکہ جارج چہارم سابقہ مارکے کے زخم چاٹ رہا تھا اور چکنا تھا، وہ قلعے میں مقیم لشکر کو لے کر منگولوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جارج چہارم کی اس جارحانہ پالیسی کی وجہ بظاہر نظر نہیں آئی، ماں سوائے وہ عیسائی دنیا میں اپنے جارحانہ مقام کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ وہ شکست خوردہ کی چھاپ سے بچنا چاہتا تھا۔ منگولوں کو جارج چہارم کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ صوبے دائی، جس کو جنرل صوبے دائی کہنا بھیجا نہ ہوگا، ایک حکمت عملی کے تحت جارج کی آمد سے قبل ہی اس کی راہ سے ہٹ کر ایک درے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک طرح کا کیموفلاج تھا۔ اس زمانے کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے مغل جنگی چالیں آج کل ایک ہائی ٹیک برتری کی مانند ہیں۔ دوسری طرف نوجوان جی پی اپنی جنگی پوزیشن پر اپنے 5000 کے دستے کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا۔ اس مڈ بیڑ میں پہلا فائدہ جو جارجیوں کو ملا وہ منگول تیروں کی بارش سے بچ جانا تھا، کیونکہ دونوں کے درمیان فاصلہ کم تھا اور تیروں کو مؤثر بنانے کے لیے ایک مخصوص فاصلہ درکار ہوتا ہے۔ جنرل صوبے دائی اس کے عقب سے باز کی طرح جھپٹا اور فوج کے ایک بازو کو روندتا چلا گیا۔ وہ اس سرعت سے لپکا تھا کہ جارجیوں کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا اور وہ گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے گئے۔ صرف جارج چہارم اور اس کا محافظ دستہ پیچھے ہونے کے سبب اس ریلے سے محفوظ رہا۔ بے خوفی اور بہادری کے اس ملاپ نے منگولوں کو غیر اقوام پر فتح دلائی۔ فرنٹ سے نوجوان جارج کے لشکر میں گھس گیا تھا۔ تمام فوج موت کی وادی میں دھکیل دی گئی۔ اس مارکے کے بعد دربند شہر منگول گوڑوں کے سمو تلے تھا۔ وہاں لوٹ مار کرنے کے بعد اور سونا چاندی قبضے میں لے کر لدے پھدے مغل شیروان کے مقام پر پہنچے، جہاں کے قلعے دار کا نام شاہ رشید تھا۔ مغل دہشت اور بربریت کی خبریں مغلوں کی آمد سے قبل ہی یہاں پہنچ چکی تھی۔ اہل شہر اور سب سے بڑھ کر ان کے حاکم شاہ رشید کی اخلاقی جرت ختم ہو چکی تھی۔ جنگیں انسان نہیں ان کے جذبے لڑتے ہیں۔ شیروان کے باسی دفاعی حکمت عملی کے متلاشی تھے۔ دوسری جانب منگول پالسی ساز جانتے تھے کہ ان کے سامنے کاکس کا پہاڑی سلسلہ ہے، جو منگولوں کے حوصلے اور جذبے سے بڑھ کر تو نہیں، لیکن اسے عبور کرتے کرتے موسم سرما انہیں آ لے گا، اور پہاڑوں میں موسم سرما کا مقصد ہے رگوں میں خون کی گردش، جامد اور موت کا اندھیرا۔ جب اہل شیروان کی طرف سے امن کی خواہش کا اظہار کیا گیا، جس کے بدلے منگولوں کو مال و دولت کی پیشکش کی گئی، ان کے گھوڑوں کو چارہ مہیا کیا جانا تھا، ساتھ ہی آگے کے سفر کی رہنمائی کے لیے تجربہ کار گائیڈ فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی۔ چنانچہ منگولوں نے شہر کو امان دے دی۔ شاہ شیروان اور اہل شہر کی جان بخشی کر دی گئی۔ قلعے کو منگول روایت کے برعکس مسمار نہ کیا گیا اور اس کی فوج کو سلامت رہنے دیا گیا۔ اس معاہدے کی حد تک منگول شاہ شیروان کے ساتھ فیئر تھے، لیکن شاہ رشید کے ارادے کچھ اور تھے۔ گائیڈ فراہم کرنے کی آڑ میں وہ مغلوں کو غلط راستے پر ڈالنا چاہتا تھا، تاکہ وہ پہاڑوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر اور تلخ موسم کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن جائیں۔ لیکن کیونکہ سخت
اور ظالم موسم سرما آنے والا تھا، جنرل صوبیداری نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی تھی کہ اپنے گھوڑے کی باگ دشمن کے ہاتھ میں دے دیتا۔ اس نے ساتھ چلنے والے گائیڈوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کا سر تن سے جدا کر دیا تاکہ اس کی تلوار کی ہیبت باقی گائیڈوں کے مزاج کو قابو میں رکھے، لیکن اس عمل کا رد عمل الٹ ہی نکلا۔ گائیڈز کو یہ خیال آیا کہ منگولوں کو شارٹ کٹ بتائیں یا لانگ کٹ، ان کا اختتام تلوار پر ہی ہوگا۔ اس خیال کے تحت انہوں نے مغلوں کو ایسے تنگ دروں سے گزارا جہاں سے صرف گھوڑے ہی گزر سکتے تھے، توپیں اور چھکڑے تو ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ چنانچہ ایسی ہر بڑی مشین یا گاڑی پہاڑی کھڈوں میں جا گری جن پر لدا راشن پانی بھی ضائع ہو گیا۔ جو راشن بطور نان و نفقہ ساتھ تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ راستے میں برف باری کی مصیبت نے آن گھیرا۔ ایسے حالات کا وہ لوگ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں جو پہاڑوں اور ان میں سفر کرنے سے وابستہ مشکلات کو سمجھتے ہوں۔ بہرکیف جیسی مصیبتیں اور صعوبتیں منگول لشکر نے برداشت کی، آج کی فوجیں ہوتی تو اکثریت لقمہ اجل بن جاتی اور جو باقی بچ جاتے وہ ہسپتالوں میں پڑے ہوتے۔ منگول تو پہاڑوں اور میدانی علاقوں کا راستہ تلاش کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف شاہ رشید نے پہاڑوں کے اس پار جاسوس روانہ کر دیے تھے تاکہ اگر منگول بچ کر میدانی علاقوں تک پہنچ بھی گئے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے لشکر موجود ہوں جو اس تھکی ماندی فوج پر ٹوٹ پڑے اور منگول خطرے سے محفوظ ہو جائیں۔ تاریخ کے اس موڑ پر آگے بڑھنے سے قبل جارج چہارم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مغلوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد رسوائی اس کا مقدر ٹھہری۔ جارجیا ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا، وہاں کھنڈرات کے سوا کچھ نہ تھا۔ مرتے وقت اس نے اپنے پیچھے ایک ناجائز بچے کو چھوڑا تھا۔ جارج چہارم کے بعد اس کے بیٹے ڈیوڈ اور اس کی بہن روسوا نے انہیں اقتدار سنبھالی۔ روسوا اپنے بھائی کی طرح ایک نااہل اور اخلاق سے گھری عورت تھی۔ اس میں جارجیا کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کی چنداں صلاحیت نہ تھی۔ جارجیا اب ویسی ریاست نہ رہی تھی جو صلیبی جنگوں کے لیے افرادی قوت فراہم کرتی تھی، بلکہ اس عورت نے پوپ کو خط لکھ کر معذرت کر لی کہ اب وہ صلیبی جنگوں کے لیے سپاہ فراہم نہیں کر سکتی اور تاتاریوں سے جنگ کے بعد صلیب برداری کے قابل نہ رہے تھے۔ دوسری طرف مغل فوج یخ بستہ ہواؤں اور برفانی تھپیڑوں سے لڑتی جگڑتی برف پوش پہاڑیوں میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک انہیں برف پر چلتے چلتے سخت زمین ہونے کا احساس ہوا۔ امکان پیدا ہو گیا کہ برفانی میدان ختم ہونے کو ہے۔ جلد ہی خوابوں نے حقیقت کا روپ دھار لیا اور وہ برفانی پگڈنڈیوں میں سے ہوتے ہوئے ایک کھلے میدان میں آن پہنچے جہاں شاہ رشید کا بچھایا جال ان کے سامنے تھا۔ رشید کے جاسوسوں نے علاقے کے کیومانوں کو منگول آمد کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ کیومانوں کا گزر بسر بھی لوٹ مار پر تھا۔ ان کے لیے منگول لشکر کی آمد کا مطلب مال غنیمت کا حصول اور علاقے میں کیومانوں کی حاکمیت برقرار رکھنے کا ایک موقع تھا۔ کیومانوں نے علاقے کے تمام قبائل کو ساتھ ملا لیا اور میدان میں پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے۔
سفر کی سختیاں سہتے سہتے جب بے جان اور نیم مردہ منگول پہاڑوں سے نیچے اترے تو میدانی علاقوں کو پار کر کے انہیں جو خوشی میسر آئی تھی وہ اس وقت کافور ہو گئی جب انہوں نے ایک لشکر جرار کو اپنا انتظار کرتے پایا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ منگولوں کے پیچھے پہاڑ تھے اور سامنے دشمن تھے۔ ان کے لیے بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جنگ سے بچا جائے، کیونکہ فوج کافی تھکی ہوئی تھی اور اس حالت میں جنگ لڑنا خودکشی ہوتی۔ نیز فوج کو بکھیرنے کے لیے ان کے پاس کافی جگہ نہ تھی۔ ان حالات میں منگول جرنیلوں صوبیدائی بہادر اور نوجان جیپی نے پیچھے ہٹ کر پہاڑوں میں پناہ لینے کی ترکیب کی، کیونکہ اگر وہ لڑنے کا قصد بھی کرتے تو ان کے پاس لڑائی کے لیے کوئی جنگی پوزیشن نہ تھی اور انہیں مخالف فریق کی مرضی تلے لڑنا پڑتا، جو قرین مصلحت نہ تھا۔ مزید برآں اس پوزیشن لوکیشن پر بھاری فوج کو بکھیرنا ناممکن تھا۔ ان حالات میں انہوں نے پہاڑوں کو ڈال بنا لیا۔ کیومانوں نے بدلتے حالات کے مطابق اپنی جنگی چالوں میں تبدیلی کی اور منگولوں کا پیچھا نہ کیا۔ اس طرح وہ منگول تیر اندازوں کی زد میں آتے تھے اور ان کا جانی نقصان ہونے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے خیموں کی میخیں گاڑ دیں اور پہاڑی دروں کے راستوں کی نگرانی شروع کر دی۔ منگول اب محاصرے کی حالت میں تھے۔ ایک سمت وہ برفیلے پہاڑوں سے نبرد آزما تھے جہاں واپسی کا مطلب موت تھا، اور دوسری سمت وہ ایک جارحہ فوج سے متصادم تھے۔ اب یہ لڑائی بلی چوہے کا کھیل بن گیا تھا، جس میں منگول چوہوں کی طرح کونوں خدروں میں چھپنے پر مجبور تھے۔ منگول وحشیوں کو یوں گھیرے میں لیے جانے پر کیومن سپاہ میں کامیابی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے، ادھر منگول مورال زمین کو چھو رہا تھا۔ آخر ایک صبح ایک منگول قاصد پہاڑوں کی اوٹ سے کیومن فوج کے پڑاؤ کی طرف آتا نظر آیا۔ وہ کیومن شہزادے کے لیے منگولوں کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام اور متعدد بیش قیمت تحائف لے کر آیا تھا۔ ان تحائف میں ہزارہا گھوڑے اور مال و زر شامل تھے۔ ان تحائف نے کیومنوں کی آنکھیں چندیا ڈالی تھیں، لیکن ان کو اتنا اندازہ شاید بھی نہ تھا کہ 13ویں صدی کی عالمگیر طاقت کو نیچا دکھانے کا انعام انہیں اس قدر زیادہ ملے گا۔ اس دور کی بین الاقوامی سیاست میں کیومنوں کا کردار خانہ بدوش اور صحرائی لٹیروں سے زیادہ نہ تھا۔ کوئی سیاسی کردار نہ ہونے کے سبب کیا منگول، کیا عیسائی اور کیا یہودی، کیومنوں کے لیے وہ سب دشمن تھے، لیکن منگولوں کے ساتھ ان کی قدر مشترک بیابانوں میں بسیرا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے منگولوں کا بیجا ہوا سونا دیکھا تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور انہوں نے منگولوں کی طرف سے صلح کی پیشکش قبول کر کے ان کے لیے شانہ بشانہ لڑنے کا وعدہ کر لیا۔ اس صلح کے بدلے میں انہیں ڈھیر سارا خزانہ دیا گیا، لیکن کیومن اور مغلوں کی شادی یعنی صلح کا معاہدہ ایسا معاہدہ تھا جس میں دونوں ہی فریق ناقابل اعتماد تھے۔ کیومن ناقابل اعتماد تھے، وہ راتوں رات اپنے کیمپوں کو چھوڑ کر نکل گئے۔ جب ایک بڑی اور منظم فوج کا بڑا حصہ ہی ساتھ چھوڑ جائے تو پیچھے گروہ اور جتھے ہی رہ جاتے ہیں۔ کیومن سپاہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ چھوٹی چھوٹی گروہ بندیاں مغلوں کی عظیم طاقت کے سامنے کیوں کر
ठहर सकती थी। इस बिखरी और गैर मुनज़्ज़म फौज को तहे तेग कर दिया गया। दूसरी तरफ क्यूमन मुगलों से माल लूट कर भागे जा रहे थे। घोड़ों के जम्मे गफीर और इन पर लदे खजाने की वजह से इनका सफ़र सुस्त रवि का शिकार था। इनको कतई अंदाज़ा ना था कि मौत तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रही थी। इधर सूबेदाई और जीपी नौजान गुस्से में तिलमलाए, बरक रफ्तारी से मंजिलों पर मंजिलें मारते क्यूमन लटेरों के पीछे पीछे थे। आखिर एक मुकाम पर वो मंगोलों के काबू आ गए। मंगोलों ने इस फौज को जिसने इन्हें मुहासरे में ले लिया था और इन पर दाड़े थे, गाजर मूली की तरह काट डाला। ना सिर्फ अपना मालो असबाब वापस लिया बल्कि अपनी कौमी गैरत और हमीयत का भी कामयाबी से दिफा किया। क्यूमन लश्कर के बघोड़ों ने जिधर को जान बची उधर को मुंह किया। जान बचाने की इस दौड़ में कुछ मगरब की तरफ भाग उठे, कुछ ने जनूब की सिमत में वाक़े तुर्क बंदरगाह में आफियत तलाश की। मंगोलों के लिए क्यूमन बघोड़ों का पीछे करने में कोई दिलचस्पी ना थी। अब इनके सामने कोई इस कदर ताकतवर दुश्मन ना था जो मंगोलों को ललकार सकता था। ये वक़्त इनकी दूर रस हिकमत अमली मुरतब करने का था। जाड़े का मौसम सर पर था। इस मौसम से पहले वो अपने पास राशन का वाफर ज़ख़ीरा कर लेते थे। इनके घोड़े आराम करते थे और सिपाही हल्की फुल्की ट्रेनिंग में मशगूल रहते थे ताकि इनकी नक्लो हरकत और रफ्तार में मज़ीद बेहतरी आए। यकीनन ये जंगी मेयार ही मुग़लों की दूसरी अक़वाम पर जंगी बर्तरी का आईनादार था और 12वीं सदी में माँ सिवाय चंद बहादुरों के किसी ने मंगोलों की तरफ टेढ़ी आंख से देखने की जुर्रत ना की। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो काइंडली जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक होगा मंगोलों की रूसी सरजमीन पर पेशकदमी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।